بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ہاتھ میں اتنی بڑی لکڑی تو اٹھا ہی رکھی تھی کہ آج میرے ہاتھ سے کوئی بچنے والا نہیں تھا۔ اس بڈھے نے تماشا بنا لیا تھا۔ یہ میرے ہی گھر میں اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کرتا اور میں برداشت کرتی۔ میری زندگی کو برباد کرنے والے نے آج کسی اور کی زندگی کو برباد کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں وہ بھاری سی لکڑی اٹھائے دھیرے دھیرے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے، کیونکہ ہم سفر جیسا بھی ہوتا تو ہم سفر ہی ہے، اور پھر میں نے تو اس کے ساتھ اپنی زندگی کے کتنے سال گزارے تھے، لیکن آج میں اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے وہ لکڑی زمین پر گر گئی اور میں سجدے میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب نور دین نے میری طرف دیکھا تو ایسی بات بتائی کہ مجھے لگا کہ میری جان بھی نکل جائے گی۔ اب ہم دونوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا کیا تھا کہ آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے تھے؟ کیونکہ وہ لڑکی نہیں، وہ تو ایک… ہم لوگ رہتے تو شہر میں ہی تھے، لیکن ہماری زندگی گاؤں کے لوگوں کی طرح تھی۔ کوئی دیکھتا تو یہ سوچتا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ اتوار کے دن ہمارے حالات بہت اچھے ہو جاتے تھے۔ ہمیں پورا ہفتہ اتوار کا انتظار رہتا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کی شادی بہت کم عمری میں ہی کروا چکی تھی، اور یہ سب کچھ میرے شوہر نور دین کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بیٹیوں کی شادی جلدی کروا دینی چاہیے، ورنہ بیٹیاں آپ کے لیے بدنامی کا سامان کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی شادی تو اس نے کروا دی، بیٹا اللہ نے کوئی دیا نہیں تھا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی ہی گھر میں ہوتے تھے۔ نور دین جس مرد کا نام تھا، اس نے مجھے ساری زندگی بہت ستایا تھا، کبھی غربت سے، کبھی اپنے رویے سے۔ جب تک اس کی ماں اس دنیا سے نہیں گئی، میری زندگی تو سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ پر اس کے بعد بھی کہاں کوئی سکون آیا۔ ہاں، بڑھاپا تھا، عمر کا تقاضا تھا، بس زندگی کو جی رہے تھے کہ جلدی جلدی ختم ہو جائے۔ وہ ہر اتوار کہیں سے بہت سارے پیسے لے کر آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں جاتا تھا۔ جانے سے پہلے اس کی جیب میں 50,000 روپے ہوتے، لیکن جب واپس آتا تو اس کی جیب میں لاکھوں روپے ہوتے تھے۔ میں کہتی تھی کہ کیا کرنے جاتے ہو؟ کہتا تھا کہ ایک جانور خریدتا ہوں، پھر اس کو مہنگے داموں بیچ دیتا ہوں۔ لیکن آج ہی مجھے ایک جوان لڑکے نے بتایا کہ نور دین چاچا تو اس منڈی میں کھڑے تھے۔ اس منڈی سے اس کا کیا مطلب تھا وہ میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تم مجھے وہاں لے کر جا سکتے ہو؟ راستہ یہاں سے کافی دور تھا، پر اس نے کہا کہ ہاں لے جاؤں گا۔ ادھر سے نور دین نکلا، ادھر سے میں بھی گھر سے نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی ماں کی طرف جا رہی ہوں۔ میری ماں ابھی تک زندہ تھی، لیکن میں اسی کے پیچھے پیچھے تھی۔ جب وہ اتوار والے دن لگنے والی عورتوں کی منڈی میں داخل ہو گیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں ایک جانور خریدتا ہوں، اس کو بیچ کے پروفٹ کماتا ہوں۔ کیا وہ جانور عورتوں کو کہہ رہا تھا؟ وہ جس طرح سے وہاں پر پھر رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ عادی مجرم ہے۔ یہ منڈی یہاں پر اس طرح سے نہیں لگتی تھی کہ سر عام ہی یہ سب کچھ ہوتا ہو۔ دور دراز سے کوئی آتا تو وہ سمجھ بھی نہ پاتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ کھانے پینے کا سامان اور کچھ ضرورت کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ایک زبان بنائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے 16 کی ہے، 17 کی ہے، 18 کی بھی ہے۔ جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیا ہے، اگر وہ سمجھ جاتا تو ٹھیک، ورنہ کہتے تھے کہ مشینیں بیچ رہے ہیں۔ اصل میں لڑکیوں کی بات ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے اس لڑکے نے بتایا تھا۔ وہ میرا بھتیجا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی، پر نور دین نے مجھے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اب ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ وہاں سے ایک بہت ہی کم عمر لڑکی کو لے کر نکلا۔ میرے بھتیجے نے مجھے کہا کہ اب آپ اگر اس کے پیچھے گئیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ مرد جو غلطی پر ہوتے ہیں، جب ان کی غلطی پکڑی جاتی ہے تو وہ الزام عورت پر لگا دیتے ہیں۔ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ اتنے سالوں سے
اس گھر میں حرام کی کمائی لے کر آ رہا تھا، نہ جانے کس کی بیٹیوں کو خرید کر ان کو بیچ رہا تھا۔ کیونکہ شام کو میرے بھتیجے نے بتایا کہ نور دین کا ذریعہ معاش یہی ہے، وہ منڈی سے کسی لڑکی کو خریدتا ہے اور پھر اس کو جا کر کوٹھے پر بیچ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے پروفٹ بچ جاتا ہے، تبھی تو میں کہوں کہ 50,000 لے کر جاتا تھا اور لاکھوں لے کر واپس آتا تھا۔ اس سے زیادہ گھٹیا کام اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ تو بہت ہی زیادہ گھٹیا کام تھا۔ جب بھی مجھے میری بیٹیوں کے گھر سے خبر ملتی، وہ کہتی تھی امی ہم خوش نہیں ہیں، ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہمارے شوہر ہماری خبر نہیں لیتے، ہماری ساس ہم پر ظلم کرتی ہیں، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہیں، اللہ سے نیک نصیب کی دعائیں بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بیٹی کے ہاں تو 4 سال سے اولاد بھی نہیں تھی، دوسری کے ہاں اولاد تھی لیکن اولاد سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ پھر بھی اس کے سسرال والے اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ ان پر عذاب اس لیے آ رہا تھا کیونکہ نور دین اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا اور اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لاکھوں تو کماتا تھا لیکن گھر میں صرف کھانے پینے پر ہی خرچ کیا کرتا تھا، کیونکہ اچھا کھانا کھانے کا شوقین تھا، ورنہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ڈھنگ کے کپڑے، نہ ڈھنگ کا فرنیچر، نہ ہی کوئی مشین، نہ کوئی اچھی چیز۔ کہتا تھا اب ہم 2 بندے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں اسے کہتی تھی کہ بیٹیوں کے گھر کچھ بھیجا کر، لیکن بیٹیوں کے گھر بھی کچھ نہیں بھیجتا تھا۔ جہاں بیٹیاں بیاہ دی جائیں وہاں رکھ رکھاؤ رکھنا پڑتا ہے، اس طرح بیٹیوں کی بھی عزت ہوتی ہے، لیکن اسے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں پیسے کہاں لگا دیتا تھا، کہاں اڑا دیتا تھا۔ ہاں کبھی میں اس سے پیسے مانگتی تو جتنے مانگتی اس کے آدھے وہ مجھے دے دیتا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی چیز لے لیا کرتی تھی۔ رات ہوئی تو وہ گھر کا کچھ سامان اور میرے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا۔ میں نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا وہیں سے لایا ہوں جہاں ہر اتوار کو لاتا ہوں۔ جانور بڑا اچھا تھا، موٹا تازہ تھا، اچھے دام ملے ہیں، یہ لے تو بھی کچھ پیسے رکھ لے۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پیسے چاہیے۔ اس نے کہا کیوں پیسے نہیں چاہیے؟ اور یہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ میں نے کہا نہیں ایسے ہی دل بھر آیا تھا، بس پیسے نہیں چاہیے۔ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کس کی گود اجاڑ کے آیا ہے، پتہ نہیں کس کی عزت کا سودا کر کے آیا ہے، اور جھوٹ کیسے بول رہا ہے۔ کیا اس کو یہ سب کرنے پر مجبور کرنے والی ہماری ضرورتیں تھیں؟ لیکن ہماری کون سی اتنی ضرورتیں تھیں؟ وہ ان پیسوں کا کیا کرتا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس جیسے ہی پیسے آتے تھے ویسے ہی جلدی جلدی ختم بھی ہو جاتے تھے۔ ابھی اس نے لاکھوں کمائے تھے لیکن مجھے تو وہ چند ہزار ہی دے رہا تھا، وہ بھی میں نے واپس کر دیے۔ میں حرام کے پیسے نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ مجھے کبھی کوئی یہ کہتا کہ کہیں نور دین نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی، تو میں کہتی تھی کہ اگر دوسری شادی کی ہوتی تو ہر ٹائم یہاں کیوں پڑا رہتا، وہاں کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اگر اس کا کوئی اور گھر ہوتا تو وہ وہاں جاتا ضرور، پر وہ تو ہمیشہ ادھر ہی پڑا رہتا تھا، کبھی کہیں سال میں 2-3 دفعہ کہیں جایا کرتا تھا۔ اگر کسی سے شادی کی ہو تو کیا 2-3 دفعہ اس سے ملتے ہیں؟ اس لیے مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن میری زندگی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، اور جھوٹ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اکیلا تو سچ ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بہت سے ساتھی ہوتے ہیں، اگر کل کو یہ پکڑا جاتا تو واپسی کا راستہ نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ اللہ نے مجھے کوئی بیٹا بھی نہیں دیا تھا جس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار لیتی، پتہ نہیں پھر میں کہاں جاتی۔ لیکن مجھے میری زندگی سے اتنا پیار نہیں تھا کہ میں اس کی فکر کرتی کہ کیسے رہوں گی، کیسے جیوں گی، بس جو ہوتا میں برداشت کر لیتی۔ اس آدمی نے میری روح مار دی تھی، جو غربت میں رکھ کر مجھ پر ہاتھ اٹھا کر، مجھے دھوکہ دے کر، باتیں سنا کر، میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا، مجھے گالیاں دیتا تھا۔ مجھے اس آدمی سے نفرت تھی، بس مجبوری میں بیٹھی تھی کہ شوہر ہے، شوہر جیسا بھی ہو لیکن اس کے نام کا جو ایک سہارا عورت کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ عورت اگر جا کر چاند بھی توڑ کر لے آئے اور شادی شدہ نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے،
بیچاری، اس کی تو شادی نہیں ہوئی، اس کا تو شوہر نہیں ہے، اس کا تو اپنا گھر نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت شوہر والی ہے، اپنے گھر والی ہے، اور روز اپنے شوہر سے جوتے بھی کھا رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوش ہے، کیونکہ اس کا اپنا گھر ہے، شوہر والی ہے، اپنے گھر والی ہے، ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، چاہے وہ جتنے بھی برے حالات میں ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کے دوغلے پن ہے، لیکن انہی کے اوپر یہ معاشرہ ٹکا ہوا ہے، اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کرتے کرتے اگلا اتوار آنے والا ہو گیا، اور نور دین کے پیسے ختم ہو گئے، صرف ان 50,000 کے علاوہ جو وہ رکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ اسی نے اس سے پھر کمائی کرنی ہوتی تھی۔ پہلے میں اس سے لڑتی تھی کہ پیسے تو اتنے آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں تم کہاں کرتے ہو۔ اس دفعہ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ حرام کا پیسہ ہمارے گھر سے جلدی ختم ہو جائے تو اچھا ہے، جان چھوٹ جائے۔ اور پھر وہ چل پڑا۔ مجھے پتا تھا وہیں پہ جا رہا ہے، مجھے پتا تو چل گیا تھا، لیکن میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ پر اس دفعہ جب وہ رات کو واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا۔ آگے پیچھے تو وہ منڈی سے ہی سیدھا کوٹھے پر چلا جاتا اور سارے معاملات ختم کر کے آتا تھا۔ پر آج جب واپس گھر آیا تو اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ مجھے لگا کہ میری کوئی بیٹی ہے، کیونکہ اندھیرے میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پر اگر میری بیٹی یوں اس کے ساتھ تھی تو اس کا مطلب معاملہ خراب تھا۔ لیکن جب وہ لوگ اندر آئے تو اس کے چہرے پر تھوڑی روشنی پڑی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، پر تھی میری بیٹی کی عمر کی ہی کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو نور دین نے کہا کہ راستہ چھوڑ آگے سے، سارے سوال دروازے پہ ہی کر لے گی کیا؟ جا جا کے ہم دونوں کے لیے کھانا بنا۔ وہ لڑکی ڈری سہمی اس کے ساتھ کھڑی تھی، بالکل چپ چاپ، بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا بھاڑ میں گیا کھانا، مجھے یہ بتا یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا سڑک سے ملی ہے مجھے، بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی، مدد کرنے کی خاطر لے کر آیا ہوں۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ مجھے اس کی سچائی کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ اسے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا کہ تم یہاں پر آرام سے بیٹھو، اور مجھے کہا کہ کھانا لگا دے۔ اب وہ اسے سڑک سے ملی تھی یا وہ اسے خرید کے لایا تھا، لیکن اس لڑکی کو کھانا کھلانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے کھانا کمرے میں رکھ دیا تو وہ بھی ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تمہارا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا کیا مقصد ہے؟ تم ذرا دوسرے کمرے میں چلو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ یہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ وہ پھر سے وہی جھوٹ دہرانے لگا کہ میں مدد کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میں نے کہا تم اور کسی کی مدد کرو گے جو یہ جوان لڑکی ایسے سڑک پہ کھڑی تھی؟ میں بھی اسی دنیا میں رہتی ہوں، جو تم کہہ رہے ہو وہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ سچ سچ بتا دو یہ کہاں سے آئی ہے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، آج تیرے منہ میں بھی زبان نکل آئی۔ اور ایک میری بات غور سے سن لے صفیہ بیگم، یہ اسی گھر میں رہے گی، کس رشتے سے رہے گی، کیوں رہے گی، کب تک رہے گی، یہ تیرا درد سر نہیں ہے، پر یہ اسی گھر میں رہے گی، تیری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ تو سمجھ رہی ہے نا میری بات کو؟ تو بس اس کے کام کیا کر، کھانا بنا دیا کر ٹائم پر، اور سوال نہ کرنا اس سے۔ اس کا نام سحر ہے اور اسی گھر میں رہے گی۔ اور جب آپ کے سامنے ایک ایسا مرد کھڑا ہو کر یہ ساری باتیں سینہ ٹھوک کے کرتا ہے جو آپ کا شوہر ہے، تو آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے۔ وہ اس لڑکی کو گھر میں کیوں رکھنا چاہتا ہے اور کس حیثیت سے رکھنا چاہتا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی، میری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو سمجھ جاتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں وہاں سے چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ زندگی کے اس موڑ پر، عمر کے اس حصے میں اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ بے وفائی کرنے والا۔ عورت بیچاری کتنی مظلوم ہے، اسے زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر بے وفائی اور طلاق کا دھبا لگنے کا اندیشہ ہو تو وہ بیچاری ایسے ہی سہم جاتی ہے جیسے کل کو اس کی شادی ہوئی تھی اور آج اسے طلاق ہونے والی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو تو اسے سنبھالنے والا کوئی شخص چاہیے، کسی آدمی کا سہارا چاہیے، اور جب آدمی کا سہارا اس سے دور جا رہا ہو تو وہ بیچاری کیا کرے؟
میری حالت بھی ایسی ہی تھی، لیکن میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میں نے پھر سے سوال کرنے کی کوشش کی تو مجھے تھپڑ مار کے چپ کروا دیا گیا۔ اب اس عمر میں مار کھاتی ہوئی اچھی تو نہیں لگتی تھی، اس لیے چپ ہو گئی کہ جو کرتا ہے کرتا رہے۔ 2-3 دن سے اس گھر میں کچھ اور ہی تماشا ہو رہا تھا۔ اس نے سحر کو جس کمرے میں رکھا ہوا تھا وہ وہاں پر جاتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا تھا۔ میں نے ایک دن کھڑکی سے چھپ کر دیکھا تو مجھے ماجرا سمجھ میں آیا۔ ماجرا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں جاتا تھا وہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی اور یہ باہر آ جاتا تھا۔ اچھا، تو اتنا خوف خدا باقی تھا اس کے اندر۔ وہ دن بھر کچھ بولتی بھی نہیں تھی، ڈری سہمی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہاں سے آئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ماں باپ اس دنیا میں ہے نہیں، سگے چاچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک دن مجھے وہاں چھوڑ گیا جہاں سے مجھے اس آدمی نے خرید لیا۔ وہ ایک دن میرے سامنے بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تیرے سارے دھندوں کے بارے میں پتہ ہے کہ تو کیا کرتا رہا ہے، لیکن یہ بتا کہ اس دفعہ اس لڑکی کو گھر کیوں لے کے آیا ہے؟ کہنے لگا، اچھا تجھے پتہ ہے تو میرا پیچھا کرتی رہی ہے، اپنے کون سے یار سے میری جاسوسی کروائی ہے؟ میں نے کہا یار سے نہیں، اپنے بیٹے جیسے بھتیجے سے کروائی ہے۔ اچھا کیا، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تو کرتا کیا ہے۔ بیوی ہوں میں تیری، بتا اس دفعہ کیوں لے کر آیا ہے اس لڑکی کو گھر پہ؟ تو کہنے لگا، دل آ گیا ہے میرا اس پر، اچھی لگ گئی ہے وہ مجھے، آنکھوں کو بھا گئی ہے جیسے تو بھا گئی تھی، اور تجھے دیکھ کر میں نے تیرے رشتے کے لیے ہاں بول دیا تھا۔ اس وقت مجھے کیا پتا تھا کہ تو ایسی عورت نکلے گی کہ میری زندگی کو برباد کر دے گی۔ میں نے کہا زندگی کس کی برباد ہوئی ہے یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہے، یہ باتیں تو چھوڑ دے۔ پر تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری بیٹی کی عمر کی ہے وہ۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا تو سنت ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہاں پہ تجھے سنت یاد آ گئی۔ تیرے جیسے مرد ہوتے ہیں اسلام کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ مرد کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ کسی کی بیٹی کو خرید کے لایا ہے اور اب کہتا ہے کہ اس سے شادی کروں گا۔ وہ کیا تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ پھر کیا زبردستی نکاح کرے گا اس کے ساتھ؟ نور دین نے اسٹیل کا گلاس اٹھا کے میری طرف پھینکا تاکہ میں اپنی زبان بند کر لوں۔ نشانہ اس کا لگ جاتا تو شاید میرا بہت بڑا نقصان ہو جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کہنے لگا جو میری مرضی میں کروں، یہ میرا گھر ہے، تجھے یہاں پہ رہنا ہے تو رہ، نہیں تو نکل جا یہاں سے، اب تیری اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس آدمی سے مجھے بڑی نفرت تھی۔ میں نے کبھی اسے دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے شادی والے دن سے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن پھر بھی جب یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو میرا دل بھر آتا تھا۔ عورت کا دل بھی کیسا عجیب ہوتا ہے، کبھی کبھی کیوں رو رہا ہے یہ بھی نہیں جانتا۔ وہ بار بار اس کے کمرے میں جاتا تھا لیکن بے ثمر واپس آتا تھا، اور ایک دن میں نے اس کی آنکھیں دیکھ کر پہچان لیا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بڑا سہانا موسم تھا۔ یہ اس لڑکی کے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی ابھی بھی نماز پڑھ رہی تھی اور یہ جس طرح سے وہاں بیٹھا تھا شاید اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے گھر میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں اس لڑکی کو بچانا نہیں چاہتی تھی۔ شاید میں اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی وہ جذبہ تھا جو اس وقت مجھ پر بہت حاوی تھا۔ میں نے قریب پڑی ایک چارپائی کا پایا اٹھایا، اپنے آنسو رگڑے اور اس کے کمرے کی طرف چل پڑی جہاں اس وقت وہ دونوں تھے۔ جب میں کمرے کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے اور سلام پھیرنے کو ہے، اور نور دین اس کے پاس بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے سلام پھیرا، نور دین آگے بڑھا، میں بھی آگے بڑھی کہ آج میں اس کو بتاؤں گی کہ اس کا پالا کس سے پڑا تھا۔ میری زندگی کو برباد کرنے والے کو آج میں چھوڑوں گی نہیں۔ پر اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی کرتی، سامنے کا منظر دیکھ کر ڈر کے مارے میرے ہاتھ سے وہ پایا زمین پر گر گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔
وہ لڑکی مصلی پر بیٹھی تھی. اس نے سلام پھیر لیا تھا لیکن ابھی بھی جیسے عبادت میں مصروف تھی، اور نور دین ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اس پر آسمانی بجلی گر پڑی. پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا. اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں. چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، میرا نام پکار رہا تھا، صفیہ صفیہ بچا مجھے بچا مجھے. آس پاس نہ تو کوئی تار تھی نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جس سے اس کو کرنٹ لگ سکتا. پھر یہ کیا تھا؟ وہ اس طرح سے کیوں تڑپ رہا تھا؟ میں گھبرا گئی. میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. پر وہ لڑکی ایسے بیٹھی تھی جیسے عبادت میں مشغول ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نور دین بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو آس پاس کے سارے گاؤں والے ہمارے گھر میں اکٹھے ہو گئے. بہت بڑا تماشا بن گیا. اتنا بڑا تماشا کہ جس کو دیکھ لینا کسی بھی انسان پر واجب ہو گیا. نور دین کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم نہیں جانتے. اس پر لقوہ آیا تھا یا اس پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، پر وہ جس طرح سے تڑپ رہا تھا وہ اسی طرح سے جم گیا. اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے اور اب وہ اپنی جگہ پر واپس نہیں آ رہے تھے. وہ زندہ تھا، ہوش میں تھا، سب کو دیکھ رہا تھا، سب سے باتیں بھی کر رہا تھا، لیکن اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے نہیں کر پا رہا تھا. عجیب سی حالت میں آ گیا تھا. وہاں پر پولیس بھی آ گئی. میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا. اس لڑکی کے بارے میں بتایا، اس منڈی کے بارے میں بتایا. اس لڑکی نے بھی بیان دیا کہ وہاں کون لے کر گیا تھا، کیسے لے کر گیا تھا، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. پولیس والوں نے کہا کہ لڑکی کو ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اس کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑنے کے لیے. اگر یہ وہاں نہیں جانا چاہتی تو کسی عورتوں کے سینٹر میں چھوڑ دیں گے. آپ کے شوہر پر کیس بھی بنتا ہے اور اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جس حالت میں ہے ہم اس کو کیا کریں؟ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اسے لینے کے لیے آ جائیں گے. آپ کا گھر ہم نے دیکھ لیا ہے، پتہ ہم نے لکھ لیا ہے، میرا نمبر بھی ان لوگوں نے لے لیا اور کہا کہ جیسے ہی آپ کا شوہر ٹھیک ہوگا اس کو سزا ملنی ہے. میں نے کہا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں. وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. سحر کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. جانے سے پہلے وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ تم کچھ پڑھ رہی تھی. تم نے نماز پڑھ لی تھی، سلام پھیر لیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی تمہاری آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر کوئی ورد جاری تھا. تم نے ایسا کیا پڑھا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا؟ کیسے قدرت نے تمہاری مدد کی؟ کیسے بنا بجلی کی تار کے اس کو کرنٹ لگا؟ کیونکہ جس ڈاکٹر کو دکھایا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کرنٹ لگا ہے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہاں پر کوئی تار پڑی تھی، کیونکہ پہلے ہی بہت تماشا بن گیا تھا. مجھے کوئی بھی جھوٹ بول کے بات کو دبانا تھا. اصل میں وہاں کوئی تار نہیں تھی. کرنٹ کیسے لگا تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میں بھی نہیں جانتی تھی. سحر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، کہا کہ اللہ کے کلام کے علاوہ اور کیا پڑھ سکتی ہوں میں؟ قرآن مجید میں ایسی بہت سی صورتیں ہیں جو مشکل کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں. وہی صورتیں پڑھ رہی تھی جن کو پڑھنے سے اللہ اپنے نیک بندے کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال لیا تھا. میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. مجھے آپ کا گھر بھی نہیں توڑنا تھا. مجھے میرے خدا پر بھروسہ تھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکالے گا. اور دیکھیں میں یہاں سے جا رہی ہوں. جس نے میرے ساتھ برا کیا وہ عبرت کا نشان بن کے رہ گیا. آپ کے لیے میرا دل بہت پریشان ہے. اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیں ان کو، ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتی. اس کو اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی. ایک عورت پر شوہر کی اطاعت فرض ہے. وہ صرف اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنتی ہو جائے گی. میں کیوں اپنی جنت کو چھوڑوں؟ ابھی تک اس راستے پر چلتی آئی ہوں، اب پیچھے نہیں جا سکتی. جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، مجھے ہی اس کا خیال کرنا پڑے گا. جب تک اس کے جسم میں آخری سانس باقی ہے میں ہی اس کا خیال کروں گی، چاہے یہ اس قابل ہو یا نہ ہو. میں یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کے لیے کروں گی. تمہاری قسمت اچھی تھی، تم جاؤ یہاں سے اور پولیس کو سب کچھ بتانا، ان لوگوں کو پکڑوانا
جو لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ آج اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ نور دین کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ بستر پر ہی ہے۔ روز اپنے مرنے کی دعا مانگتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں مر جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو موت نہیں آ رہی۔ میں اس کا خیال کرتی ہوں، اسے کھانا کھلاتی ہوں، اس کے سارے کام کرتی ہوں۔ میری بیٹیاں بھی ملنے کے لیے آتی ہیں، وہ بھی مہینہ مہینہ گزارتی ہیں کہ باپ بیمار ہے تو اس کی خدمت کر کے جنت کما لی جائے۔ اب وہ کچھ نہیں بولتا، بس ہمیں دیکھتا ہے، زبان کھولتا ہے تو اپنی موت کی دعا مانگنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں بولتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میں اس کے لیے موت کی دعا نہیں مانگ سکتی۔ اس لیے آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے لیے دعا مانگیں کہ یا تو وہ ٹھیک ہو جائے، یا پھر جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میری کہانی سن کر آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا میں برے لوگ ہیں، لیکن مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اللہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔